بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، نمبر 1 تندرستی، صحت، نمبر 2 وقت کی فراغت۔ بزرگوں اور دوستو، یہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم لوگ بہت غافل ہیں۔ جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم کما حق ہو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب تندرستی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کے احکام پر جیسے عمل کرنا چاہیے ویسے ہم عمل نہیں کرتے۔ پھر جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر پچھتاتے رہتے ہیں، ہم بیمار ہو گئے، ہم وہ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے فارغ وقت ہمیں ملتا ہے تو ہم ان فارغ اوقات کو بیکار کے کاموں میں، بیکار کے مشغلے میں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم کسی مصروفیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے پھرتے ہیں کہ کیا کریں، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ بزرگوں اور دوستو، صحت کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر کھانے پینے کے وقت میں اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ حاجی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم، جو بمبئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اساتذہ کے سامنے یہ کہا کہ ہم لوگ اس حدیث کو بارہا سنتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ کثیر من الناس میں ہم بھی داخل ہیں۔ حضرت نے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ انسان کے بدن کے اندر جو پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، ان میں سب سے سخت دانت ہیں، اور سب سے ہلکی پھلکی چیز ہے آنتیں، انتڑیاں۔ اللہ نے دانتوں کو اتنا مضبوط اور سخت اس لیے بنایا تاکہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی چیز کو اچھی طرح سے چبائیں، اور اتنا چبائیں کہ اس کو بالکل پانی کی طرح کر دیں، اور اس کے بعد آنتوں کے انتڑیوں کے حوالے کریں تاکہ وہ انتڑیاں آسانی سے کھانے کو ہضم کر لیں۔ لیکن ہم الٹا کام کرتے ہیں، دانتوں کا کام ہم آنتوں سے لیتے ہیں، جیسے ہی منہ میں لقمہ لیتے ہیں فوراً نگل جاتے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے ہماری جو انتڑی ہے، ہماری جو آنتیں ہیں، وہ صحیح ہضم نہیں کر پاتی، اور دھیرے دھیرے کھانا پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے، اور جمع ہوتے ہوتے اس کے بعد وہ گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد۔ یہ سب پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دانتوں کا کام آنتوں سے لیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، کھانا کھانے کے وقت میں ہمیں ہر ایک لقمے کو اچھی طرح سے چبانا چاہیے۔ ایک لقمہ لے لیے، سیدھے بیٹھ کر خوب چبانا چاہیے، ہاتھ کو دوسرے لقمے کے لیے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جب تک اچھی طرح سے وہ لقمہ نہ پس جائے تب تک اسے نہیں نگلنا چاہیے، اس کے بعد ہی دوسرا لقمہ لینا چاہیے۔ اب اس طرح سے ہر ایک لقمے کو چبا کر ہم مکمل پیس کر نگلیں گے تو آنتیں جو ہیں، انتڑیاں جو ہیں، وہ لقمے کو لیں گے اور آسانی سے ہضم کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ہم مشہور ہے، ہم سنتے ہیں کہ پیٹ کا 3 حصہ ہونا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ خالی رہنا چاہیے۔
اب یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا ہمارا پیٹ کتنا بھرا ہے کتنا خالی ہے، تو حضرت نے اس کا طریقہ بتایا کہ ہم کھاتے رہتے ہیں تو ہمیں خود بخود اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ پیٹ بھر گیا تو ہاتھ کو روک دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں پر ہم چوک جاتے ہیں اور شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہماری زبان سے کھانے کی تعریف نکالتا ہے کہ کھانا تو بہت اچھا ہے۔ اب جو سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پاس میں رہتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، میزبان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، حضرت اور کچھ ڈال لو۔ اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان کے ڈالے ہوئے کھانے کو کھانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ اور کھاؤ اور کھاؤ، تاکہ ہم خوب کھائیں اور خوب کھا کے سو جائیں، نمازیں چھوڑ دیں، اللہ کے احکام میں غافل ہو جائیں۔ حضرت آگے یہ بھی حضرت فرما رہے تھے کہ شیطان کبھی کبھار کہتا ہے کہ تم کیوں اتنا چبا کر کھاتے ہو، 5 منٹ کا کام آدھے گھنٹے میں کرتے ہو، اس سے تو تمہارا وقت برباد ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی آدھا گھنٹہ لگا رہا تھا کھانے کے لیے، تو شیطان میرے دل میں بھی وسوسہ ڈالا، تو میں نے سوچ کر شیطان کو جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر میں دسترخوان میں آدھا گھنٹہ لگاؤں گا تو بیت الخلا میں شیطان کے گھر میں مجھے صرف 5 منٹ لگیں گے، لیکن اگر میں دسترخوان میں صرف 5 منٹ لگاؤں گا تو پھر آدھا گھنٹہ جو ہے مجھے شیطان کا گھر میں گزارنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں کھانا کھانے کے وقت میں ضروری ہے کہ ہر ایک لقمے کو اچھی طرح سے چبا کر کھائیں، اور جتنی ضرورت ہے، جب تک بھوک ہے تب تک کھائیں، جیسے ہی بھوک ختم ہو جائے، پیٹ بھر جائے، کھانا ختم کر دیں۔ اس طرح سے اگر ہم عمل کریں گے، کھانا کھائیں گے، تو ہمارا پیٹ کا نظام بھی صحیح رہے گا اور ہماری طبیعت بھی صحیح رہے گی، پھر ہر ایک عمل جو ہے ہمارا صحیح طریقے سے ہوگا، نمازیں بھی وقت پر ہوں گی اور جماعت بھی ہمیں مل جائے گی، اور اسی طرح سے اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔